دیکھیے دونوں باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کشیدگی زیادہ بڑھے گی یا ڈپلومیٹک مذاکرات کی طرف بات جائے گی. اب یو این سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے, روس اور چین کے ریاکشنز ہیں, اور چین کا کہنا کہ اس کو کسی حالت میں بھی مذاکرات کر کے حل کرنا چاہیے مسئلے کو. تو اگر وہ رخ اختیار کیا اس بحران نے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ لڑائی میں کمی آئے گی اور یہ جو چل رہا ہے وہ رکے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا, اگر اس کو امریکہ نے اور اسرائیل نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہ اس کو کسی طرح مذاکرات کی طرف لے جایا جائے, تو بات آگے بڑھے گی. اور میں کہہ نہیں سکتا کیا ہوگا, لیکن کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. سلیم بخاری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے بھی کہا کہ شروع امریکہ نے کیا, ختم ہم کریں گے, اور اب جو ہے ایران وہ امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان پر حملہ کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب امریکہ دوبارہ بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, امریکہ میں جس پاگل شخص کا اب راج ہے وہاں پر, جو اس وقت وہاں کا پریزیڈنٹ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے امریکی قوم جو ہے وہ کتنا نقصان اٹھائے گی, یہ سوچ اس کے پاس نہیں ہے. اس کو صرف ایک زائنسٹ اینٹی جو ہے اسرائیل اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, اس کو اسپانسر کرنا ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو تحفظ دینا ہے. اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ تو پھر کرنی پڑے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. گلف میں جو لینڈ بیسز ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ خدا نہ خواستہ جو ہے جو ہمارا خطہ ہے, اسلامک ورلڈ کا جو ہارٹ ہے, وہاں پہ آگ لگنے کا خدشہ. اور یہ آئی تھنک قطر کو آپ کو پتا ہوگا کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ نیول انسٹالیشن ہیں. اس کی ابھی اس کی ایگزیکٹ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ کہاں کا, لیکن موسٹ پرابلی اٹ از اراؤنڈ دیٹ, کیونکہ قطر کو اتنا بڑا ایریا نہیں ہے, مینلی اٹ از اے سٹی اسٹیٹ, اور آپ کہہ لیں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیم جزیرہ ٹائپ وہ ہے بیسیکلی اس کی جیوگرافی, اور یہ نیئرسٹ ہے ایران سے. اور پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ اکراس دا گلف جو ہے جو ایران کی ایگزسٹنگ میزائل کیپبلٹی ہے وہ مینلی زرگس ماؤنٹن کی رینج ہے گلف کے اوپر. اس کے اندر بڑی بڑی ٹنلز ہیں, اینڈ دس از ہنڈریڈ آف مائل لانگ, اور اس میں بہت بڑے میزائل بیس ہیں. ابھی یہ بھی خبریں کہ شاید تھاؤزنڈ میں ہیں جو ان کے بیلسٹک میزائل کیپبلٹی ہے. اور ابھی آئی تھنک جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی, انہوں نے مینشن کیا تھا کہ جو پنشمنٹ ہوگی وہ پینفل بھی ہوگی اور پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ناؤ اٹس بیکمنگ اے ویری ویری چیلنج سچویشن فار دی اسلامک ورلڈ, بیکاز پریکٹیکلی ابھی اس میں ایک اسلامک کنٹری کا آپ کہہ لیں بیس جو ہے ہٹ ہوا ہے, ڈسپائٹ کہ اس پہ امریکن ہے, لیکن ایک سمبولک اس کی ڈیفینیٹلی ایک ویلیو ہوتی ہے. اور اس میں ابھی چیزیں آگے کیسے جاتی ہیں, ہاؤ جو ہے جی سی سی رسپونڈ کرے گی. اس کے علاوہ جو ہے ایران کا قطر کے ساتھ اپنا بھی ایک ریلیشن شپ رہا ہے, لیکن اگر اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ امریکن بیسز, اور جس طرح مجھے خدشہ ہے کہ وہاں پہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر جو پورا کنٹرول کرتا ہے اسرائیل سے لے کے پاکستان تک ساری اسپیس جو ہے لینڈ, ایئر اور جو میری ٹائم ہے, تو آئی تھنک دس از ہیوج. اور ابھی مجھے ایک اور خدشہ ہے کہ جو ریڈ سی ہے وہاں پہ بھی آئی تھنک کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. باب المندب ایک چوک پوائنٹ ہے, اور قطر بھی اسٹیٹ آف ہرمز کے بالکل نزدیک ہے, تو اس لحاظ سے میرا خیال یہ انتہائی آئی وڈ سے جو ہمارے خدشات تھے آئی وڈ سے کہ وہ پورے ہو رہے ہیں. اور یہ وار ایکسپینڈ کر رہی ہے, ابھی یہ کہاں تک جاتی ہے, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ دا ریسٹ آف دا ریجن, ابھی یہ بہت بڑا سوال ہے. اور مجھے ابھی ایسے لگتا ہے کہ یو ول فائنڈ ناؤ عراق میں یو ایس بیسز کو شاید ہٹ کیا جائے گا, اور اگر ان کی نیوی ایکٹیو ہے ایران کی تو شاید میڈیٹرینین ریڈ سی اور نارتھ عربین سی میں کافی ساری ایکٹیویٹی نظر آئے گی.